بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے؟ امید ہے آپ خیر سے ہوں گے۔ تمام بچوں کو آج کا بابرکت جمعۃ المبارک کا دن مبارک ہو۔ جمعۃ المبارک کے دن کوشش کریں کہ آپ صلاۃ و تسبیح کا بھی اہتمام کیا کریں، اور اس دن خاص طور پر جمعرات کی رات اور دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود شریف کو اپنی زندگی کا شعار سمجھا کریں۔ آج بیٹا جس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے شعری اصطلاحات، اور یہ ساری کی ساری آپ نے بیٹا کلاس 9 میں آپ اس کو پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات پر ہماری پھر گفتگو ہوگی۔ یہ 10 جو ہے نا MCQs آپ کو یہ پیپر میں آئیں گے، تو یہ ساری ٹوٹل شعری اور ادبی اصطلاحات 7 ہیں۔ کل بھی کسی بچے نے میرے سے تلمیح کے متعلق پوچھا تھا، تو بس وہ تلمیح آپ کو اپنے کلاس 9 میں اور 10th میں اس کو نہیں پڑھا، باقی جتنی بھی چیزیں اب میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ساری کے ساری آپ کو آتی بھی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں شعری اصطلاحات میں سے۔ سب سے پہلے مطلع۔ یہ لفظ کیا؟ مطلع۔ یہ اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی تعریف۔ لغوی معنی سے مراد ہوتا ہے، لغوی لفظ نکلا لغت سے، یعنی لغت سے مراد یہ ہے کہ جس زبان کا یہ لفظ ہے، جس زبان کا یہ ورڈ ہے، اس زبان کے اندر اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو شعری اصطلاحات اور ادبی اصطلاحات یعنی مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تشبیہ، استعارہ، تلمیح، یہ سارے کے سارے جو ورڈ ہیں یہ عربی کے ہیں۔ یہ بعض دفعہ آ جاتا ہے کہ جی ردیف کس زبان کا لفظ ہے، عربی کا، فارسی کا، انگلش کا، اردو کا، تو یہ بیٹا لفظ ہیں عربی کے۔ تو عربی زبان میں مطلع کا جو معنی ہے وہ ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی سورج کے نکلنے کی جگہ کہہ لو، چاند کے نکلنے کی جگہ۔ ہم کہتے ہیں کہ آج مطلع جی بڑا ابر الود ہے، تو یعنی جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں جو ہے نا وہ گٹائیں چاہیے، تو یہ اس کا لغوی معنی یہ آ جاتا ہوتا ہے کہ مطلع کا لغوی معنی کیا ہے، پیچھے پیچھے آنے والا، یا گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، یا کاٹنے کی جگہ، کٹنے کی جگہ، طلوع ہونے، تو یہ طلوع ہونے کی جگہ، تو یہ مطلع کا لغوی معنی۔ یہ اب اس کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاح اب کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح کہتے ہیں کہ جو اس زبان کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے اس کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ اصطلاحی تعریف۔ غزل میں چونکہ مطلع کا تعلق غزل اور قصیدے سے ہے، اور یہ یاد رہے کہ غزل کی ابتدا ایران سے ہوئی ہے۔ ایران کے جو شعراء ہیں انہوں نے غزل کا اہتمام کیا۔ تو اب ذرا دیکھیے کہ اصطلاحی تعریف اس کی یہ کہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ پھر سنیے، غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مطلع کہلائے گا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 9th میں اس کی تعریف یہ پڑھی ہوگی کہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ تو 9th میں ایسا پڑھتے ہیں، لیکن اصل میں زیادہ تر 90% ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ ہم قافیہ بھی ہوتا ہے اور وہ ہم ردیف بھی ہوتا ہے، لیکن مطلع کے لیے ہم قافیہ کا ہونا شرط نہیں، ہم ردیف کا ہونا شرط نہیں۔ مطلع میں ہم قافیہ ہونا شرط ہے اور ہم ردیف ہونا شرط نہیں، اگرچہ جو مطلع ہوتا ہم ردیف بھی ہے۔ اب اس کی ذرا مثال دیکھیں تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح میں نے مثال دی ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب اس میں قافیہ یہ بھی ہم نے الگ سے پڑھیں گے، قافیہ ہوتا ہے ہم وزن، جس طرح اب اس میں اٹھی اور چلی، اس کے آخر پہ بھی یہ ہے، اس کے آخر پہ بھی یہ، تو ان کا وزن ایک ہے، تو یہ ہے اس کے اندر قافیہ۔ اور اس میں ردیف کیا ہے؟ اس شعر میں ہے ابھی ردیف ہے، لیکن ردیف نہ بھی ہو، پہلا شعر ہو اور وہ صرف وہ ہم قافیہ ہو تو پھر مطلع ہوگا، اور اگر ہم قافیہ پہلا شعر نہ ہو غزل کا تو پھر اس صورت میں وہ پہلا شعر ہوگا، وہ مطلع نہیں ہو سکتا۔ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا جو ہم قافیہ ضرور ہو۔ تو دونوں مصرے میں 2 لفظ ہوتے ہیں کہ جو ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور باقی غزل کا جو باقی جتنے بھی شعر ہیں یعنی دوسرا، تیسرا، چوتھا جتنے بھی آگے ہوں تو پھر ان کا جو دوسرا مصرع ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر
جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں تو یہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دے دی کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، تو یہ چلی اور اٹھی، اس کے اندر یہ کافیہ ہے، تو لہٰذا یہ کافی اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ مطلع ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے مقطع۔ اچھا، جو مطلع جو ہے نا، یہ مطلع ثانی بھی ہو سکتا ہے، مطلع ثالث بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک غزل میں صرف پہلا شعر ہی وہ ہم کافیہ ہو۔ بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں، تیسرے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم کافیہ ہو جاتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو مطلع ثانی اور مطلع ثالث کہتے ہیں۔ تو لیکن عموماً ایسے ہی ہے کہ جو اب ہماری غزلوں میں ایسے ہی ہے کہ صرف پہلا شعر کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں، باقی ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہم کافیہ ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں مقطع کی طرف۔ مقطع کا لغوی معنی کٹنے کی جگہ، ٹھیک ہے، یا ختم ہونے کی جگہ، یہ اس کا لغوی معنی ہو گیا۔ اصطلاحی تعریف یہ کہ کسی بھی غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو، جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مقطع۔ جس طرح میں نے یہ شعر لکھا ہے، آپ پڑھ کر آ چکے ہیں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے، اپنا بلکہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، تو یہ ان کا تخلص ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، تو اس کے اندر اس نے اپنا تخلص استعمال کیا، اور غزل کا ہے بھی آخری شعر۔ یہ یاد رہے کہ مقطع کے لیے بیٹا 2 چیزیں شرط ہیں، اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی جائے گی تو وہ مقطع نہیں ہوگا۔ نمبر 1 کہ شاعر اس کے اندر تخلص اپنا استعمال کرے، نمبر 2 وہ غزل اور قصیدے کا ہو بھی آخری شعر۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو وہ مقطع ہوگا، اور اگر ہے تو آخری شعر لیکن شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا تو بھی مقطع نہیں، یا ایسے ہی وہ تخلص وہ اوپر والے شعر یا تیسرے چوتھے شعر میں اس نے استعمال کر لیا اور اینڈ والے شعر میں نہیں استعمال کیا تو بھی وہ شعر مقطع نہیں ہوگا۔ تو مقطع کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں کہ آخری شعر بھی ہو غزل یا قصیدے کا، اور اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، تو بیٹا یہ مقطع کی یہ تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں قافیہ اور ردیف کی طرف۔ یہ جو کہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا اس پر بھی تھوڑی سی ہماری گفتگو ہو سکتی ہے۔ قافیے کا جو لغوی معنی وہ ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یہاں کر لیتے ہیں قافیہ کا معنی، اس کا لغوی معنی پیچھے آنے والا، یا اس کا ایک اور ہوتا ہے پے در پے آنا۔ پے در پے کا معنی بھی ہوتا ہے مسلسل، ایک کے بعد دوسرا، یک کے بعد دیگرا، مسلسل، تو یہ قافیے کے لغوی معنی ہے۔ اور اس کی جو تعریف ہے اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آئے تو قافیہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیے بیٹا پھر سمجھاتا ہوں، لغوی معنی ہو گیا پیچھے آنے والا، اصطلاحی تعریف اس کی یہ کہ وہ ہم وزن، یعنی وزن کو بھی ان کا ایک ہوگا، اور ہم آواز، ان کی ہم آواز بھی ہوں گے۔ الفاظ جو شعر کے آخر میں کہاں ردیف سے پہلے آئیں تو قافیہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہم سے کیوز میں آ جاتا ہے کہ قافیہ آتا ہے کہاں، ردیف سے پہلے یا ردیف کے بعد یا مطلع سے پہلے یا مطلع کے بعد، تو پھر آپ نے ٹک لگانی، آپ کا یہ ہوگا کہ ردیف سے پہلے۔ قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے، قافیہ مذکر ہے اور جو ردیف ہے یہ مؤنث ہے، تو ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے ہیں تو وہ کیا کہلائیں گے؟ قافیہ۔ اب اس کے بعد بیٹا اب یہ دیکھیے اسی طرح مثال پھر اس کی یہی دیکھ لیجئے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، اب چلی اور اٹھی، یہ ہم وزن بھی ہیں، ہم آواز بھی ہیں، اور ہے ابھی یہ ردیف ہے، اس سے پہلے یہ آگے، تو یہ ہوگی قافیہ کی تعریف، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ہماری آج کی آخری جو اصطلاح ہے وہ ہے ردیف. وہ ادھر نیچے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. ردیف یہاں اس کا ہم لکھیں گے لغوی معنی اور یہاں ہم لکھیں گے اصطلاحی تعریف. ردیف کا لغوی معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. ٹھیک ہے, گھڑ سوار کے جو پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ردیف. اصطلاحی تعریف سیم اسی طرح آپ نے لکھنی ہے کہ اس کی تعریف یہ ہو جائے گی کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد ہو بہو الفاظ یا لفظ دہرائے جائیں ردیف کہلاتی ہے. دیکھیے بیٹا ذرا سمجھیے کہ کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے, اگرچہ میں مطلع کی تعریف میں بتلا گیا ہوں کہ مطلع میں ہم ردیف ہونا شرط نہیں, لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد ہو بہو الفاظ یا لفظ جو دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتی ہے. ردیف کے متعلق یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ ایک لفظ پر مشتمل ہوتی ہے یا دو پر یا زیادہ پر. تو بیٹا سات جو لفظوں پر بھی ردیف مشتمل ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ تعداد مقرر نہیں. اب اسی مثال میں ہم اس کو بھی ڈھونڈتے ہیں. یہ ردیف کو اب دیکھیے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے, ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے, اب اس میں ہے ابھی یہ دیکھو ہو بہو الفاظ ہے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں, اور باقی یہ جو غزل ہوگی اس کا ہر دوسرا جو مصرع ہوگا, یعنی دوسرا تیسرا جتنے بھی اشعار ہوگے ہر شعر کا دوسرا مصرع اس میں یہ ہے ابھی یہ لفظ آپ کو ملیں گے, تو یہ ردیف ہوگا. تو یہ مختصراً چیزیں میں نے آپ کو بتلا دی. مطلع, مقطع, قافیہ, ردیف آپ نے اس کو اچھے سے تیار کر لینا ہے. کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو ادبی اصطلاحات ہیں اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اب بیٹا اس کے متعلق آپ کا